بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم جواب آپ بھی دیں کہ خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آخری پروگرام ہم نے جو کیا تھا وہ کچھ ہفتے قبل کیا تھا، اور اس میں آخر میں درخواست کی تھی کہ اس پروگرام تک ہم جو 9 سوالات اپنے مخالفین کو دے چکے تھے ان کے جوابات کا ہم انتظار کریں گے، اور پھر دوبارہ ہم حاضر ہوں گے اور آپ کے ساتھ ان جو آپ کی طرف سے جوابات آئے ہوں گے ان پہ گفتگو کریں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مخالفین کوئی بھی جواب نہیں دے سکے۔ افسوس اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ مطلب یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو ہمارے مخالفت میں جس قسم کے اندھا دھند الزام تراشیاں کی گئیں ان کا جواب تو کبھی اب ہم آپ سے جب سوال پوچھیں گے تو کوئی جواب بن نہیں پڑے گا۔ افسوس اس بات کا کہ پوری قوم آپ کے پیچھے یہی چیز لے کے، آپ کے جو مخالفت کی جو اور تعصب کی جو آگ آپ نے بھڑکائی، قوم آپ کے پیچھے چلی ہوئی ہے، جبکہ آپ کے پاس خود نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی جواب ہے۔ کچھ جوابات جو آئے ان سوالوں کے باقاعدہ جو نا بڑا نمبر لگا کے 1 2 3 4 9 تک، وہ وہی تھے جو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہہ بھی دیا تھا کہ ایسا نہ کریں کہ سوال ہم کچھ پوچھ رہے ہیں، بتا آپ ہمیں کچھ اور رہے ہیں، آگے سے آپ سوال در سوال کر رہے ہیں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ جی حضرت مرزا صاحب کی فلاں پیشگوئی پوری کیوں نہیں ہوئی، آپ کے دوسرے خلیفہ نے فلاں موقع پہ فلاں کو یہ کیوں کہہ دیا۔ دیکھیں، ہمارے عقائد کی طرف تو ہم بعد میں آئیں گے، ابھی تو ہم آپ کے عقائد کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے اپنی دانست میں ہمیں غیر مسلم قرار دے کر گویا دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا، تو ہمیں چلیں غیر مسلم ہی سمجھ کے تبلیغ ہی کریں، دکھائیں کہ کیا ہیں آپ کے پاس گر اپنے عقائد کو بتانے اور سمجھانے کے، تاکہ آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ سے آپ کا عقیدہ ہم پوچھنا اور سمجھنا چاہ رہے تھے ان سوالات میں جس پہ کہ کوئی جواب ہمیں موصول نہیں ہو سکا، ہوگا بھی کیسے۔ جماعت احمدیہ کی اندھی مخالفت میں جن بھول بھلائیوں میں یہ جان نکلے ہمارے مخالفین، اس میں سے جو ہے وہ اب واپسی ممکن نہیں رہی۔ ایک ہی صورت ہے ان میں سے، ان بھول بھلائیوں میں سے باہر نکلنے کی، اور وہ یہ ہے کہ آپ وقت کے امام کو پہچانیں، سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام پر ایمان لے کے آئیں، ورنہ یہ مخالفت آپ کو مزید بھول بھلائیوں کے جنگلوں میں لیتی چلی جائے گی۔ وہ جنگل گھنے تر ہوتے جائیں گے، گہرے تر ہوتے جائیں گے، تاریک تر ہوتے جائیں گے، ان میں سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہم عرض کر دیتے ہیں اور ہر پروگرام میں اس کو عرض کرتے ہیں۔ خیر، اس دوران ہوا یہ ہے، جوابات تو جس طرح ہم نے بتایا کوئی معقول جواب نہیں ملا، البتہ ایک نیا الزام ہمارے اوپر لگا دیا ہمارے مخالفین نے، کیونکہ یہ تو بڑا آسان کام ہے نا، بیٹھیں جو مرضی جو جی میں آئے کہہ دیں، جو مرضی الزام لگا دیں۔ تو اب وہ ایک نیا الزام اٹھا لائے جس میں انہوں نے جماعت احمدیہ کے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ جماعت احمدیہ کی ٹیلی ویژن یعنی کہ MTA انٹرنیشنل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، معاذ اللہ۔ تو اس بے بنیاد دعوے کے ساتھ حیرت کی بات یہ ہے، نہ کوئی مثال، نہ کوئی نمونہ، نہ کوئی چیز کہ آپ دکھا کے کہیں کہ دیکھیں جی یہ پروگرام یا یہ فلر یا یہ تصویر MTA کے اوپر دکھائی گئی، یہ ٹیکسٹ MTA کے اوپر دکھایا گیا اور اس میں دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض جو بغیر کسی ثبوت کے تھا، یہ تو اپنی تردید اس نے خود کر دی، بے بنیاد ہے۔ تو اس کے جواب میں تو ہم صرف اس قدر عرض کریں گے کہ یہ بات صریحاً غلط ہے اور کذب اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، اس سے زیادہ اس اعتراض کا، اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمارا چینل تو قائم ہی اس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور دنیا میں پہنچائے، آپ کی شان سے دنیا کو متعارف کرائے۔ مقصد یہ تھا، ہماری جماعت کی بنیاد ہی اس چیز کے اوپر رکھی گئی۔ بانی جماعت حضرت اقدس مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کے وقت کا ایک ایک لمحہ، آپ کے تمام وسائل، آپ کی عمر کا ایک ایک لمحہ، آپ کے جو بھی جتنی بھی آپ کے پاس وسائل تھے، جو کچھ آپ کے پاس تھا، آپ نے سب کچھ اسی راہ میں وقف کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دنیا کے اوپر ظاہر کیا جائے۔ تو اس لیے یہ الزام تو ہے ہی بڑا غلط اور بے بنیاد، لیکن ہم کچھ آج ہم جائیں گے کچھ تاریخ کے اوراق میں سے کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا عبدالسمیع خان صاحب اور مولانا عطاء المومن زاہد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سمیع خان صاحب کے پاس جانا ہے۔ سمیع خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اسکائپ پہ۔ سمیع خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ سے
جی گزارش ہم آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں تاریخی اعتبار سے، ظاہر ہے وقت کے حساب سے ہم بالکل چن کے ہم کچھ مثالیں ہی دے سکیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ جو ہے وہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح جو ہے وہ عظیم کارناموں سے بھرپور ہے؟ سمیع خان صاحب۔ یہ جزاک اللہ باسط صاحب، آپ نے جو پوچھا یہ تو 130 سال پر مشتمل کہانی ہے، جس کا ورق پر قدم قدم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت سے بھرا ہوا ہے، دفاع رسول اور ناموس رسالت کے تحفظ سے بھرا ہوا ہے۔ صرف ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، ایک حضرت بانیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور ایک بات کی۔ حضرت بانیہ جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، جن کو ہم مسیح موعود اور مہدی موعود سمجھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم جنگل کے درندوں اور بھیڑیوں اور سانپوں سے سلو کر سکتے ہیں، مگر ان لوگوں سے سلو نہیں کر سکتے جو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہمیں اپنی جان مال سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہے، اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایک بار ایک ایسا شخص آپ کے پاس آیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا تھا، اور اس نے آپ کو آ کے سلام کیا تو آپ نے منہ موڑ لیا۔ پھر وہ دوسری طرف سے آیا، آپ نے تب بھی منہ موڑ لیا۔ کسی نے سمجھا کہ شاید آپ نے سنا نہیں، اس کو دیکھا نہیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص آ کے آپ کو سلام کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر ایک بات آپ کو 1927 کی بتاتا ہوں، آج سے 93 سال پہلے کی بات ہے۔ ہندوؤں نے ایک منظم مہم شروع کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور بعض ہندوؤں نے مضامین لکھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے۔ انگریز حکومت تھی، مسلمانوں میں ہیجان پیدا ہوا، ان کے دباؤ کے نتیجے میں حکومت کو ایک مقدمہ چلانا پڑا۔ تو جج نے اول تو اس کو تھوڑی سی سزا دی، جب اس کے خلاف اپیل کی گئی تو اس نے وہ سزا بھی معاف کر دی اور کہا کہ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین نہیں۔ تب وہ کون تھا؟ ایک احمدی اخبار کا ایڈیٹر، مسلم آؤٹ کا ایڈیٹر سید دلاور شاہ بخاری، جس نے اپنے اخبار میں اداریہ لکھا اور اس کا اعلان لگایا مستعفی ہو جاؤ، یعنی جج کو کہا جا رہا کہ مستعفی ہو جاؤ۔ اس پر دلاور شاہ صاحب بخاری کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ دائر ہوا۔ وہ حضرت امام جماعت احمدیہ کی خدمت میں مشورے کے لیے حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا قطعاً کسی قسم کی معذرت نہیں کرنی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جو تم نے لکھا ٹھیک لکھا، ڈٹ جاؤ۔ سارے مسلمان وکلاء اکٹھے ہوئے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں میں حیا اور قدر باقی تھی۔ سارے مسلمان وکلاء اکٹھے ہوئے، تقریباً 8 بڑے بڑے وکلاء تھے، اور انہوں نے حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو، جو بعد میں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بنے، ان کو مقرر کیا کہ آپ اس کیس کی پیروی کریں۔ حضرت چودھری صاحب نے اس کیس کی پیروی کی، اس شان کے ساتھ پیروی کی، اور عدالت میں یہ بیان دیا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوئی تو اس جج کی بھی ہرگز توہین نہیں ہوئی۔ وہ شخص جس کے آگے کروڑوں انسانوں کی گردنیں جھکتی ہیں، اگر اس کی توہین نہیں تو اس جج کا بھی کوئی مقام نہیں۔ اس شان کے ساتھ چودھری صاحب نے للکارا کہ مسلمان علماء اور وکلاء کوشش کر اٹھے، اور مولوی ظفر علی خان صاحب جو اس کمرہ عدالت میں موجود تھے، وہ صفیں چیرتے ہوئے چودھری صاحب کے پاس پہنچے اور کہا، ان کے ہاتھ چوم لیے اور کہا لوگ غلط کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی قابل وکیل نہیں ہے۔ اور چنانچہ بعد میں ان کو باقاعدہ اس کے بعد بھی سزا دی گئی اور احمدیوں کو قید و بند کی صحبتیں اختیار کرنی پڑی۔ یہ 2 نمونے میں نے صرف فرض کیے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور ان کے بعد خلافت ثانیہ کے نمونے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مسلم موعود جو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ تھے، انہوں نے یہ مہم جاری کی کہ لوگ اس لیے رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ کی شان کا پتہ نہیں، آؤ ہم سیرت النبی کے جلسے منعقد کریں۔ چنانچہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 17 جون 1928 کو جماعت کے پلیٹ فارم سے سیرت النبی کے جلسے منعقد کیے گئے، اور تمام مذاہب کے لوگوں نے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ان سب نے احمدیہ پلیٹ فارم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر تقریریں کی، اور جماعت کی طرف سے باقاعدہ انعامات دیے گئے ان لوگوں کو جو جلسوں میں غیر مسلم تقریریں کرنے کے لیے آئے تھے۔ باقاعدہ کتابیں چھاپی گئیں، اخبارات کے خاص نمبر شائع کیے گئے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو نمایاں کیا جائے۔ یہ 2 بہت ہی مختصر واقعات ہیں۔ 1400 مکانوں پر جلسے کیے گئے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، افریقہ، عرب، عراق میں بھی یہ جلسے منعقد کیے گئے، اور آج تک اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ لوگ تو باتیں بناتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حفاظت کے لیے کام کر کے دکھاتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔
بہت شکریہ. یہ عبدالسمیع خان صاحب نے جس طرح بتا رہے تھے اتنی مثالیں ہیں کہ جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہیں. ہماری کتب تمام کی تمام موجود ہیں جو کہ حضرت صاحب علیہ السلام کی تصنیفات ہیں. وہ alislam.org پہ اگر آپ چلے جائیں وہاں جا کے پڑھ لیں, وہاں جا کے دیکھ لیں. جلسہ ہے سیرت النبی جو ابھی عبدالسمیع خان صاحب نے بتایا کہ حضرت مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہم کو ایک دن نہیں مخصوص کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے جس طرح کہ باقی دنیا میں کیا جاتا ہے. ہم ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سیرت کی خوبصورت مثالیں دنیا کے سامنے پیش کریں گے. ان جلسوں کو سال بھر کے اوپر پھیلایا جائے اور سال بھر کے دوران ایسے جلسے کیے جائیں. آج بھی اللہ کے فضل سے ہو رہے ہیں, ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایم ٹی اے کے ذریعے تو ماشاءاللہ اب یہ جو ہے وہ جلسہ سیرت النبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب اس کے ان جلسوں کی ایک نئی جہت ہے, ایک نئی صورت ہے کہ روزانہ اس کے اوپر جو ہے وہ الحمدللہ. آج کا سکیجول بھی اگر آپ دیکھ لیں, میں ابھی دیکھ رہا تھا, آپ سوچا تھا کہ ناظرین کو بتائیں گے. اگر آپ پاکستان میں ہیں, پاکستان میں تو آپ ابھی جس طرح دیکھ رہے ہیں MTA آن لائن 1 جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے, اس کو آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں, آگے کر کے دیکھ لیں. ہمارے بہت سے پروگرامز وہاں پہ آپ پائیں گے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پاکیزہ پہلوؤں کو بیان کرنے والے پروگرامز ہیں. مومن زاہد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مومن صاحب, یہ تھیں اس زمانے کی باتیں جو ابھی بیان ہوئیں. ایک کتاب چھپ جاتی تھی, ایک رسالہ چھپ جاتا تھا, کچھ لوگوں تک یا ایک خطے تک چلا جاتا تھا. بہت زیادہ اس کا پھیلنا اس طرح سے جو ہے وہ ممکن نہیں تھا, اس کا عام ہونا, اس کا نشر ہونا جس کو کہہ سکتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں تھا. اب یہ زمانہ جس میں ذرائع ابلاغ ترقی کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے کہ یہاں ایک چیز انٹرنیٹ کے ایک کلک کے ساتھ آپ نے اپلوڈ کی تو ساری دنیا میں پھیل گئی. ہم نے دیکھا ہے کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے کی کوششیں ہمیں نظر آئیں جس میں جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا گیا اور تمام دنیا تک انہیں پہنچایا بھی گیا. ایسے دور میں چیلنج ظاہر ہے زیادہ بڑھ گیا. اس دور میں, موجودہ دور میں, ذرائع ابلاغ کے اس دور میں جماعت احمدیہ کے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی طرف سے ہمیں کیا رہنمائی ملی, کیا رد عمل اس چیز پہ نظر آیا, پلیز ہمیں بتائیں اور ہمارے ناظرین کو. سر جزاکم اللہ. جیسے ابھی سمیع خان صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی بتایا ہے کہ اگر اس تاریخ کو اور اس ساری تفصیل کو اگر ہم پوائنٹس کی شکل میں بھی بیان کریں تو کئی پروگرام چاہیے. تو یہ سیرت النبی کے جن جلسوں کا ذکر ہوا ہے, جیسے آپ نے بھی بتایا, ابھی بھی جاری ہیں. ان کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس میں خاص طور پر غیر مسلم احباب کو مدعو کیا جاتا ہے. اور جماعت احمدیہ کے امام جو حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے سن 2004 میں UK میں پیس کانفرنس کا اجرا فرمایا تھا, اور اس کے بعد سے یہ ہر سال منعقد ہوتی ہے. اور اس پیس کانفرنس کا واحد مقصد جو ہے یہ غیر مسلم اہل علم طبقے کو اسلام کا, امن کا پیغام پہنچانا ہے. اور حضور کی رہنمائی میں بلا مبالغہ ہر سال ہر ملک میں سینکڑوں ایسی پیس کانفرنسز اور سمپوزیمز منعقد ہوتے ہیں جہاں دفاع اسلام کا یہ فریضہ اپنے امام کی رہنمائی میں جماعت احمدیہ سر انجام دیتی. پھر ایک دو مثالیں, جیسے آپ نے توہین رسالت کا ذکر کیا تو ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں. ستمبر 2005 میں ڈنمارک کے ایک اخبار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی 9 کارٹون جو ہیں, 12 خاکے جو ہیں وہ شائع کیے تھے. یہ جو خاکے جب شائع ہوئے تو اس موقع پر اسلامی دنیا کا رد عمل یہ تھا کہ آگیں لگائی گئیں اور ہنگامے پھوٹ پڑے اور علماء کی تحریک پر احتجاج کرتے ہوئے سرکاری اور نجی املاک جلا دی گئیں. تو یہ ساری حرکتیں عمومی طور پر اسلام کی بدنامی کا باعث بنی. اس کے برعکس جماعت احمدیہ کا رد عمل دیکھیے کہ امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی رہنمائی میں ڈنمارک کے جو احمدی مبلغ تھے انہوں نے ایک جوابی مضمون تیار کیا, اور یہ مضمون اسی اخبار میں شائع ہوا جس میں یہ خاکے شائع ہوئے تھے. اور اس مضمون میں ان خاکوں میں اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب بھی تھا, اسلام کی تعلیم بھی تھی. انصاف پسند عوام نے اس کو پسند بھی کیا. پھر حضور انور نے خود خطبات کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں ان خاکوں میں اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب بھی تھا. اس کے علاوہ جو رہنمائی آپ نے کی, اگر میں اس کو پوائنٹس کی شکل میں بیان کروں تو کچھ یوں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خاکوں کے جواب میں سب مسلمان حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں, اور حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپناتے ہوئے اسلامی تعلیم پر پہلے سے بڑھ کر عمل پیرا ہو جائیں, تاکہ دنیا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ ان مسلمانوں کے طرز عمل میں نظر آئے اور وہ ایسی گستاخیوں سے باز آ جائیں. پھر فرمایا کہ ساری دنیا کے احمدی درود شریف اس کثرت سے پڑھیں کہ فضاؤں کو درود سے معطر کر دیں.
پھر فرمایا کہ ساری دنیا کے اخبارات کو اور رسائل کو مضامین اور میسیجز کے ذریعے اور خطوط کے ذریعے سے اپنا موقف بتایا جائے۔ پھر تحریک کی کہ احمدی نوجوان جو ہیں پہلے سے بڑھ کر جرنلزم کے شعبے میں جائیں، تاکہ ایسے خطرناک حملے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیے ہی نہ جا سکیں، ان کو پہلے سے روکا جا سکے۔ تو یہ تفصیلی خطبات ہیں جو چھپے ہوئے موجود ہیں۔ پھر ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں۔ سن 2012 میں ایک بڑی توہین آمیز فلم بنائی گئی انوسنس آف مسلمز کے نام سے۔ حضرت امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جہاں ظالموں کے اس فعل پر غم اور افسوس کا اظہار کیا جو ہر مسلمان کو ہوتا ہے، جو عملی ہدایات دیں ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جو انگریزی کی کتب یا دوسری یورپین زبانوں میں جو کتب جماعت نے شائع کی ہیں ان کو کثرت سے مغربی ممالک میں غیر مسلموں میں تقسیم کیا جائے، تاکہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حسین پہلوؤں سے متعارف ہوں اور اس قسم کی گستاخیاں نہ کریں۔ چنانچہ جماعت احمدیہ عالمگیر نے اپنے امام کی اطاعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لائف آف محمد جو کتاب ہے اس کو کثرت سے، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو کثرت سے غیر مغربی ممالک کے غیر مسلم طبقے میں مفت تقسیم کیا۔ اور اگر صرف یو کے کی ذکر کریں تو یہاں پر جماعت کی ایک ذیلی تنظیم انصار اللہ نے تقریباً 400 صفحات کی اس کتاب کو 1.25 لاکھ کی تعداد میں شائع کیا اور پھر ہزاروں تبلیغی سٹالز لگا کر اس کو مفت غیر مسلم طبقے میں تقسیم کیا۔ اب پوری دنیا میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی ایسا امام یا لیڈر مسلمانوں میں موجود ہے تو دکھائیں جو اس طرح سے عملی اقدامات کے ساتھ تحفظ اور ناموس رسالت جو ہے اس کی تحفظ کا کام کرتا ہو۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ محمد صاحب۔ ناظرین، ابھی آپ نے جس طرح سنا، محمد صاحب نے کہا، میں بھی اسی بات کو دہراؤں گا، دنیا میں کوئی مسلمان لیڈر اگر ایسا ہے جس نے اس سطح پہ جا کے کوششیں کی ہوں، اور یہ تو وہ خطبات کا سلسلہ ہے جو حضور نے یہاں پہ ارشاد فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح محمد صاحب نے بھی پیس کانفرنسز کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ دنیا کے جس ملک میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز امام جماعت احمدیہ عالمگیر جس ملک میں تشریف لے گئے ہیں، وہاں پہ جب آپ نے جہاں پہ خطاب فرمایا، بالخصوص باہر کے لوگوں سے، کوئی خطاب اٹھا کے دیکھ لیں، یوٹیوب پہ بھی ہیں، الاسلام پہ ان کا ٹیکسٹ بھی مل جائے گا، الفضل میں ان کے متن چھپے ہوئے ہیں، الحکم میں ان کے متن ان خطابات کے چھپتے ہیں، آپ جا کے دیکھیں کہ جہاں جہاں پہ موقع ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیان کرتے ہیں امام جماعت احمدیہ عالمگیر۔ صرف آنکھیں کھولنے کی بات ہے۔ باقی ہمارے مخالفین ذرا اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں، اب تک تو دیکھیں جو دھوکے دے لیے سو دے لیے لوگوں کو، عام عوام بیچارے سادہ لوگ جن آپ کے پیچھے چلتے رہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جماعت احمدیہ نعوذ باللہ آن حضور وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے، تو ہم انہی سادہ لوگ اور پیارے اور سعید روح لوگوں کو یہ درخواست کریں گے کہ آپ جا کے دیکھ لیں، ہماری کتب بھی موجود ہیں، ہمارے تمام MTA کے پروگرامز بھی موجود ہیں، آپ دیکھیں یہ الزام بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ لہٰذا اب آپ کا جھوٹ، آپ کی الزام تراشیاں خود اپنے آپ کو بوگس اور اپنے آپ کو بے بنیاد ثابت کریں گی، کر رہی ہیں، کرتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ وہ کتب یہاں پہ اگر ہم دکھا سکیں، یہ حضور کے خطبات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تمام دنیا کو مخاطب کر کے حضور انور نے اردو میں ارشاد فرمائے یہاں پر، یہ اس کا انگریزی میں ترجمہ، اور اس کے بعد دنیا کی بہت سی میجر زبانوں میں تو خاص طور پہ دوسری زبانوں میں بھی ان کے تراجم ہو چکے ہیں۔ 2006 میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا جب پوپ نے، جو کہ رومن کیتھولکس کے سربراہ ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ ایسی قابل اعتراض بات کی، تو اس کے اوپر بھی حضور کی طرف سے یہ سن 2006 کے خطبات ہیں، یہ بھی جو ہے وہ شائع شدہ ہیں، آپ کو آن لائن بھی ملیں گے، آپ وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ بھی آپ بتائیں کہ باقی امت مسلمہ کی طرف سے، جماعت احمدیہ مسلمہ کے علاوہ باقی امت مسلمہ کی طرف سے جلاؤ گھیراؤ کی مثالیں نہ ہمیں دیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا تھا، کہ ہم نے فلاں جگہ جا کر ڈنمارک کی ایمبیسی کو نظر آتش کر دیا تھا، یہ کارنامے نہ بتائیں، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں امہات المومنین ایک بڑی نازیبا کتاب لکھی گئی، بڑی سخت تکلیف دہ کتاب لکھی گئی ایک عیسائی پادری کی طرف سے، امہات المومنین کی شان میں گستاخی تھی، آن وسلم کی شان میں گستاخی تھی۔ اس وقت بھی امت مسلمہ کا جو رد عمل سامنے آیا
جلوس نکالو، یہ کرو، میموریل دو، میمورینڈم دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ حضور نے فرمایا دیکھو بھئی سب سے آسان طریقہ یہ ہے، یہ تو کچھ نہیں ہونے والا، جتنا اس طرح اچھالو گے اتنا اور زیادہ کتاب کو مقبولیت خود دو گے، لہٰذا جو اعتراضات انہوں نے اٹھائے ہیں، جو الزام لگائے ہیں، ان کے جواب لکھنے کا کام کیا جائے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے کیا، آپ کے خلفاء نے کیا، الحمدللہ۔ ایسی مثال الحمدللہ دنیا میں کہیں پہ نہیں ملے گی جو حضرت مسیح علیہ السلام آپ کے خلفاء نے قائم فرمائی ہے۔ تو اس پہ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور سمیع خان صاحب سے جو ہم نے سوال پوچھنا ہے اس سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ پابندیاں جو جماعت کے اوپر لگیں اور یہ جو جس پہ اشاعتیں بند ہو گئیں اور سب کچھ ہو گیا، جماعت احمدیہ کے تمام پبلیکیشنز، تمام اشاعتیں، جو تمام کتب، تمام رسائل، تمام اخبارات جو پاکستان سے چھپتے تھے، ان کے اوپر قانوناً ان کو چھاپنے پر پابندی ہے۔ نوجوانوں کے رسالے، بچوں کے رسالے، خواتین کے رسالے، جو رسالوں سے مراد آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اس کے اندر قصوں کہانیوں کے، دین اسلام سمجھنے اور سمجھانے پر مبنی جن کے اندر مضامین ہوتے تھے وہ سب بینڈ ہیں، وہ سب بند ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم وہاں پہ، اور باقی تو چھوڑیں، جماعت احمدیہ کتب، جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے کلام کو بھی وہاں پہ شائع نہیں کر سکتے، حد یہ ہے، سب کچھ بند پڑا ہے۔ سمیع خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایڈیٹر بھی رہے ہیں فضل روزنامہ کے۔ تو سمیع خان صاحب مجھے یہ بتائیں، دیکھیں میں یہاں پہ گواہی دے سکتا ہوں، خود اور دنیا کے کروڑوں احمدی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ وہ تشہیز الاذہان کو پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے، اور اس میں ہمیں بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرنے میں اس رسالے نے بڑا زبردست کردار ادا کیا۔ نوجوانی میں قدم رکھا تو خالد رسالے نے اس کام کو آگے جاری رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت احمدی نوجوان نسل کے دل میں پیدا کرنے کے لیے۔ خواتین کے لیے مصباح نے اس کا کردار ادا کیا، زبردست کردار ادا کیا۔ پھر انصار اللہ تھا، تحریک جدید، روزنامہ الفضل۔ کیا اس میں ایسا چھاپتے تھے جسے گستاخی قرار دے دیا گیا اور ان رسائل کو بند کر دیا گیا؟ کیا گستاخانہ چیزیں ان میں چھپتی تھیں؟ سمیع خان صاحب یہ بس صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ ایک بڑا عظیم مغالطہ ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ کتابیں ہماری بند کر کے لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ میں قریباً 18 سال الفضل کا ایڈیٹر رہا ہوں، خالد کا ایڈیٹر رہا ہوں۔ ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور امت کے متعلق بہترین اقتباسات چن کے شائع کیے جائیں۔ الفضل کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ اس کے ٹائٹل پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روزانہ کی بنیاد پر درج ہوتی تھی، اور میں نے کوئی 6000 حدیثیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شائع کی۔ اب وہ گستاخیاں ہیں کیا؟ وہ ایک کہانی ہے، وہ ایک ایسا دھوکہ ہے، مغالطہ ہے جس پہ حیرت آتی۔ ہماری گستاخی یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کا نام لیں محبت کے ساتھ، تو یہ ہماری گستاخی ہے۔ دراصل یہ وہ قوانین ہیں جو حکومت پاکستان نے بنائے ہیں، جن کے ذریعے احمدی کا کسی بھی اسلامی اصطلاح کو استعمال کرنا، رسول اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، قولاً یا فعلاً یا عملاً یا اشارے کے ساتھ اس کو گستاخی کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ کے رسول سے محبت کا کسی طرح بھی اظہار کریں وہ ہمارا جرم ہے۔ ہم اذان دیں تو وہ گستاخی ہے، ہم قرآن پڑھیں تو وہ گستاخی ہے، ہم رسول اللہ کی نعت پڑھیں تو وہ گستاخی ہے، ہم درود شریف پڑھیں تو وہ گستاخی ہے، ہم اپنے شادی کارڈوں پہ بسم اللہ لکھیں تو وہ گستاخی ہے، ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں تو یہ گستاخی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور لکھنے پہ مقدمات قائم کیے گئے اور وہ گستاخی اس کو سمجھ کے تو ہمارے ایڈیٹر کو سزا دی گئی۔ خود مجھ پر ایسے مقدمات ہوئے ہیں، الفضل کے اور دوسرے سالوں کے ایڈیٹروں پر کوئی 100 سے زیادہ مقدمات درج کیے گئے، اور باقاعدہ ایک بہت بڑی کتاب بن گئی FIR کے نام سے، جس میں وہ سارے مقدمے ایک ایک کو اٹھا کر پڑھ لیں۔ انہیں بنیاد یہی ہوگی کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہیں، انہوں نے اپنے قبروں کے کتبوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہے، یہ گستاخی ہے۔ کسی کو ملتے ہوئے اس نے السلام علیکم کہہ دیا تو یہ گستاخی ہے۔ واقعتاً یہ گستاخی اگر ہے تو مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کیا فرماتے ہیں؟ بعد از خدا بعشق محمد مخمرم گر کفریں ببد بخدا سخت کافرم۔ اللہ کے بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہوں، اگر یہ کفر ہے تو خدا کی قسم میں سب سے بڑا کافر ہوں۔ دنیا اس کو سمجھی نہیں، اور جیسے پہلے لوگوں پر کفر کے فتوے لگائے، توہین کے فتوے لگائے پہلے بزرگوں پہ، ویسے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ لگا رہے ہیں۔ ہمارا ذرہ ذرہ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، ہماری جان، مال، اولاد سب کچھ قربان ہے، اور ممکن نہیں کہ کسی احمدی کے دل سے، کسی احمدی کی زبان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی الفاظ نکل سکے۔ اسی لیے جماعت احمدیہ ساری دنیا میں اللہ کے فضل سے قربانیاں دے رہی ہے، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہے،
لیکن ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن یہ گستاخیاں جو پاکستان کے ملا سمجھتے ہیں یہ تو ہم بھی کرتے رہیں گے، اس سے تو کوئی مفاد نہیں. جی بہت شکریہ سمیع خان صاحب. یہاں پہ ہم اپنے ناظرین کو ذرا جلدی سے یہ دکھاتے چلیں. یہ دیکھیں، یہ رسالہ خالد نوجوانوں کا رسالہ جو شائع ہوتا تھا، اس کا پہلا صفحہ، یہ ایک تو اندر کا سر ورک ہے، ٹائٹل ہے. پہلے صفحے کے اوپر فرمان الہی، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا فرمان. یہ مجھے جو مل سکے یہاں پہ 3-4، ان سب میں پہلے صفحے کے اوپر یہی ہے. اس کے علاوہ ہر رسالہ آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی. کوئی رسالہ آپ کو شاید ہی ایسا ملے جس میں نہیں ملے گا آپ کو پاکیزہ و مطہر سیرت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خطوط. یہ ہیں. ابھی الفضل کی بات ہو رہی تھی، روزنامہ الفضل جو پاکستان سے نکلتا تھا بند ہے، سمیع خان صاحب نے بتا بھی دیا آپ کو. اور یہ آپ اگر دکھا سکیں، ہر اخبار کی پیشانی پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی تھی. آپ نے اس پہ پابندی لگا دی. اگر ہمیں کوئی بتائے کہ بھئی ہم تمہارے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، کوئی غیر بتائے، مثال کے طور پہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی کوئی مسیحی بھائی ہمیں بتائے کہ میں ایک رسالہ چھاپتا ہوں، مجھے تمہارے نبی کی بات اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ میں اسے اپنے رسالے کی پیشانی پہ چھاپتا ہوں، ہم تو بڑے خوش ہوں گے جناب. ہم تو کہیں گے یار کمال کر دی، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اس سے ثابت ہوتی ہے. آپ ہمیں اپنے ذوق میں جو مرضی سمجھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس طرح سے اس محبت کے ساتھ اپنے اخبارات اور رسائل کی پیشانیوں پہ شائع کرنا، آپ کی سیرت مطہرہ کے اوپر مضامین شائع کرنا، اگر آپ کو گستاخی لگتی ہے تو ناظرین، غیر احمدی ناظرین ہمارے مخاطب ہیں، نان احمدی بھائی ہمارے، ذرا غور کریں کہ گستاخی کون کر رہا ہے. ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر گستاخیوں کے الزام لگاتے رہیں، لیکن یہ دیکھنے اور سوچنے سمجھنے والی بات ہے. تو اب مومن زاہد صاحب، ایک یہ کہ جو گستاخیاں ہیں کہ جی یہ گستاخی ہو گئی، اس نے گستاخی کر دی، اس نے گستاخی کر دی، اس نے ایسے کہا تو گستاخی ہو گئی، اس نے یہ ہو گیا، تو ایک عجیب مذاق ہے. مطلب دنیا، اسلام سے آپ نے خود اس طرح کی حرکتیں ہمارے مخالفین نے کر کے دنیا کو اسلام سے متنفر کر رکھا ہے. ہر کسی نے، ہر فرقے نے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے گستاخیوں کے الزام لگا کر ایک عجیب مذاق بنا دیا ہوا ہے. مومن صاحب کیا ہے؟ تو آپس میں سب بھی تو ایک دوسرے پہ یہ الزام لگائے بیٹھے ہیں. ہم گزشتہ کچھ پروگراموں سے جیسے بتا رہے ہیں کہ جو الزامات جماعت احمدیہ پر لگاتے ہیں، بین ہی وہی الزامات یہ آپس میں ایک دوسرے کے سر بھی تھوپتے ہیں. اور گستاخی کا الزام بھی ایسا ہی الزام ہے کہ یہ علماء حضرات آپس میں اپنی تحریرات اور تقاریر میں ایک دوسرے کو دنیا کا بدترین گستاخ ثابت کر چکے ہیں. اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اگرچہ کوئی ایسے حوالے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام روزمرہ مشاہدے کی بات ہے کہ یہ علماء حضرات ایک دوسرے کے ساتھ گستاخی کھیلتے رہتے ہیں. میں نمونے کے طور پر چند علماء کے حوالے دکھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر دیوبندی اور اہل حدیث فرقے کی بات کریں تو ان دونوں فرقے کے اکابرین پر بریلوی فرقے کے بانی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے گستاخی کا فتویٰ لگایا تھا. اور ان اکابرین میں مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی خلیل احمد، مولوی رشید احمد گنگوہی اور سید محمد اسماعیل شہید وغیرہ یہ سب شامل تھے. اور ان کا یہ فتویٰ ان کے 20 کتب اور رسائل میں موجود ہے. ایک نمونے کی کتاب مثال کے طور پر دیکھیں جس کا نام ہے تمہید الایمان. یہ کتاب انٹرنیٹ سے عام ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، اور اس کتاب کا مکمل مضمون یہ ہے خلاصتاً کہ دیوبندی اور اہل حدیث اکابرین نے منہ بھر بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں، لہٰذا وہ گستاخ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص ان اکابرین سے، دیوبندی اور اہل حدیث اکابرین سے نفرت اور بیزاری کا اظہار نہیں کرتا، وہ بھی گستاخ اور کافر ہے. گویا بریلوی حضرات کے فتوے کے مطابق دیوبندی اور اہل حدیث فرقہ گستاخ اور کافر ہے. پھر ایک اور کتاب ملاحظہ کریں، یہ اس کا ٹائٹل صرف دکھاتا ہوں. یہ کسی مناظرے کی رویداد ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ اس مناظرے میں بریلوی مناظر نے وہابی مناظر سے یہ منوا لیا ہے کہ اہل حدیث فرقے کے اکابرین گستاخ تھے. پھر ایک اور کتاب کا ٹائٹل جو ہے یہ آپ دیکھیں ذرا، اس کا نام ہے بد مذہبوں کی گستاخیاں. اس کتاب کے مصنف مولوی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دیوبندیوں اور وہابیوں اور اہل حدیث یعنی اہل حدیث اور مودودیوں کی تمام گستاخیاں انہوں نے کتابوں کے اصل عکس کے ساتھ دکھا دی. پھر ایک دیوبندی مناظر الیاس گھمن صاحب کی کتاب ملاحظہ کریں.
اس کتاب میں انہوں نے حوالہ جات کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے اور دلائل کے ساتھ کہ بریلوی فرقے کے بانی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے خدا تعالیٰ کو گالیاں دیں. احمد رضا خان بریلوی صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شدید توہین کی اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے اس صحابی رسول کو کافر، شیطان اور خنزیر تک کہا. گویا گستاخی کے فتوے لگانے والے خود بھی گستاخ نکلے. اور پھر شیعہ حضرات کا اگر ذکر کریں تو ان پر سنیوں کی طرف سے سب سے بڑا الزام ہی گستاخی کا ہے، اور بیسیوں کتب جو ہیں وہ اس کے ثبوت کے طور پر بلا مبالغہ دکھائی جا سکتی ہیں. یہ نمونے کے طور پر ایک کتاب دیکھیں جس کا نام ہے تاریخی دستاویز، اور اس کتاب کے متعلق دعویٰ یہ ہے کہ 400 سنی علماء نے اس کتاب کو وزیر اعظم پاکستان کے سامنے پیش کیا تھا شیعہ حضرات کا کفر ثابت کرنے کے لیے. اور اس کتاب کے 2 ابواب کا عنوان ہی شیعہ حضرات کی گستاخیاں اور توہین ہے. یہ تقریباً 100 صفحے کے قریب مواد ہے جو شیعہ حضرات کی چارج شیٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے. تو ہم پر گستاخی کا الزام لگانے والے یہ علماء ہمیں بتائیں کہ جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر گستاخی کے الزام لگائے ہیں، کیا وہ انہوں نے دیانتداری سے لگائے ہیں اور وہ سچ پر مبنی ہیں؟ اگر تو یہ الزامات سچ ہیں تو اور کوئی مولوی یہ مانے گا نہیں کہ اس نے جھوٹ بولا تھا. تو بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت گویا ان لوگوں کو اپنا مذہبی پیشوا اور مقتدا مانتی ہے جو پرلے درجے کے بلیسفیمرز اور گستاخ ہیں. اور اگر یہ الزامات سچے نہیں ہیں تو پھر ہر صاحب عقل کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ گستاخی کے الزامات لگانے والے یہ علماء ضرور جھوٹے ہیں اور وہ ان الزامات کو اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہت شکریہ محمد، جزاک اللہ. یہاں ہم اپنے ناظرین کو پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہ بتاتے چلیں، ہمیں جس طرح ہم نے عرض کی، ہمیں تو قطعی طور پہ بالکل اس چیز کا شوق نہیں ہے کہ ہم لوگوں پہ گستاخیوں کے الزام لگائیں اور کہیں کہ جی اب اس کے ساتھ یہ کر دو وہ کر دو. ہم نے آپ کے سامنے نمونتاً جو کچھ پیش کیا اس وقت وہ یہ ہے کہ جہاں ہم کچھ ایسا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ ذرا بھی کسی نے اس کی حضرت وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر کے، جو ہم نے اپنے امام سے بھی سیکھا، ہمارے امام کا نمونہ ہمارے لیے ہے، یہ کرتے ہیں. یہ ہمارا ہوتا ہے. اس لیے یہ صرف ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں، سادہ لو ناظرین جو ہمارے نان احمدی اس وقت دیکھ رہے ہیں، کہ اگر آپ ان مولویوں کی باتوں میں آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ پہ چونکہ مولوی صاحب نے الزام لگا دیا کہ یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو یہ کرتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے. یہ پیشہ ور لوگ ہیں، یہ انہوں نے سب نے ایک دوسرے کے اوپر اس قسم کے الزام لگائے ہوئے ہیں. یہی کام ہے، یہی پیشہ ہے. لہٰذا ان کی باتوں کو ایک طرف رکھ دیں، اپنے ذہن کو بالکل صاف کر کے تحقیق کا ایک نیا باب شروع کریں اور اس میں دیکھیں پھر کہ کیا آپ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. تو اب ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. 2 سوالات ہم نے اپنے مخالفین کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. پہلے سوال سے پہلے ہم اپنے عام جو نان احمدی ناظرین ہیں انہیں بتاتے چلیں کہ دیکھیں جماعت احمدیہ کا ٹیلی ویژن چینل سیٹلائٹ پہ بھی موجود ہے، یوٹیوب پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں. ہر جگہ پہ 24 گھنٹے کی جو نشریات ہے وہ مسلسل جاری ہے، چل رہی ہے. کہیں پہ بھی جا کے آپ دیکھ لیں. اور اپنے مخالفین سے ہم پہلا سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ اس الزام کی روشنی میں جو آپ نے لگایا، کیا آپ جماعت احمدیہ کے ٹی وی چینل سے کوئی ایک پروگرام یا کوئی ایک چھوٹا سا فلر بھی ایسا پیش کر سکتے ہیں جس میں معاذ اللہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہو؟ اگر کر سکتے ہیں، اگر ایسا ملے گا، نہیں بالکل نہیں ملے گا، دعویٰ ہے، چیلنج ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ملے اگر کچھ آپ کو ایسا ضرور ہمیں بھیجیں. اگر نہ ملے تو ان مولویوں سے پوچھیں جا کے ضرور کہ یہ کیا بات ہوئی. اپنا وہ جھوٹ تو تسلیم کریں کہ ہم جماعت احمدیہ کی مخالفت میں ہر طرح کا جھوٹا بے بنیاد الزام لگانے کے لیے تیار ہیں. تو پہلا سوال تو ہم نے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. دوسرا سوال ہم آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے مخالفین سے سوال ہے. یہ جب بھی ہم نے بتایا نا کہ ہمارے رسائل بند کر دیے گئے، ہمارے اخبارات بند کر دی گئیں اور یہ کہہ دیا گیا کہ جی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو ہے وہ درود لکھا ہے تو لہٰذا گستاخی کر دی، رضی اللہ عنہ استعمال کر لیا، گستاخی کر دی، السلام علیکم کہہ دیا، گستاخی کر دی، اسلامی اصطلاح استعمال کر لی، گستاخی کر دی. کیا آپ قرآن کریم اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مسلمان یا غیر مسلمان
کسی پر بھی کلمہ طیبہ پڑھنے، نماز پڑھنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر پابندی لگائی گئی ہو یا اسے گستاخی قرار دیا گیا ہو۔ تو یہ ہیں ہمارے آپ سے 2 سوالات۔ باقی اب جب کہ یہ ثابت ہو گیا آج کی ڈسکشن سے بھی، اور جو ہمارے ناظرین جا کے تحقیق کریں گے انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ جماعت احمدیہ پہ یہ الزام کہ ہم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں بالکل بے بنیاد ہے۔ پھر وجہ کیا ہے یہ الزام لگانے کی؟ اگر تو احمدیوں کو تکلیف دینا ہے تو مولوی صاحبان سے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں تکلیف دے تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن اس کے جواب میں، اس کے رد عمل میں ہم نے نہ بندوقیں اٹھانی ہیں، نہ تلواریں اٹھانی ہیں، نہ بارود کی بوچھاڑ کرنی ہے، نہ جا کے ہم نے بلڈنگیں نظر آتش کرنی ہیں، جو کہ آپ لوگوں کے نمونے ہیں اس پہ ہم نہیں چلیں گے۔ ہمارے سامنے جو نمونے ہیں وہ ہمارے بانی جماعت حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کے ہیں، آپ کے خلفاء کے ہیں، اس دور میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ہیں۔ ہم ڈائیلاگ کریں گے، ہم بات کریں گے، ہم بات پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا حزن اور دکھ جو اس طرح کے الزامات سے پہنچتا ہے وہ پیش کریں گے، اور اس نصیحت پر عمل کریں گے جو آج تک ہمارے خلفاء نے کی۔ حضور انور نے اپنے خطبات میں، اور ہر خطبہ تقریباً جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خوبصورت پہلوؤں سے بھرا ہوتا ہے، تو وہ نصیحت جو ہمیں ہمارے خلفاء نے کی، ہمارے بزرگوں نے کی، ہم آگے اپنی نسلوں کو کرتے رہیں گے، وہ نسلیں آگے اپنی نسلوں کو کرتی رہیں گی، اور وہ یہ ہے کہ بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔